أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے بسم اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین ينفقون اموالهم، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات اور دن، سرا وعلانیة، کبھی ظاہری کبھی پوشیدہ، فلہم اجرهم عند ربهم، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور معاشر کے دن نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی رنج ہوگا، نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات و دن، ظاہری اور پوشیدہ، یعنی کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، کوئی ایسا خرچ کرنے والا تھا کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر عیاشی کے اندر حدیث سے موجود ہے کہ کان علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس 4 دراہم، 4 درہم تھے، لم یملک غیرہا، ان کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، فتصدق بدرہم لیلا، انہوں نے 1 درہم رات کو خرچ کیا، وبدرہم نہارا، اور 1 دن کو خرچ کیا، وبدرہم سرا، اور 1 کو چھپا کے خرچ کیا، وبدرہم علانیۃ، اور 1 کو ظاہری طور پر خرچ کیا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا علی، اے علی، ما حملک علی ما صنعت، تجھے کس چیز نے اس چیز پر وادار کیا کہ تو نے یہ عمل کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ تجھے کس چیز نے وادار کیا کہ تو نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، رات کو دن کو، ظاہری اور پوشیدہ۔ قال، امیر المومنین علی علیہ السلام نے جواب دیا، انجاز موعد اللہ، کہ میں نے اس لیے خرچ کیا کہ میں اللہ کے وعدے کا مصداق بنوں، اللہ کا وعدہ مجھ پر مسلم آئے۔ تو اسی وقت یہ آیت اتری، فانزل اللہ، اللہ نے آیت اتاری، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، ظاہری پوشیدہ، اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور معاشر میں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی رنج ہوگا۔ ایک ہی حدیث آپ نے سنی اس آیت کی تفسیر میں، دوسری ہے فی عیون اخبار الرضا علیہ السلام، عیون اخبار رضا کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام حدیث کو نقل کرتے ہیں عن آبائہ، اپنے اجداد سے، یعنی حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزلت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ یہ آیت جو ہے الذین ينفقون، جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن رات، ظاہری اور پوشیدہ، یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اتری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام رضا یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سلسلۃ الذہب سے، اپنے آباء سے، یعنی اپنے اجداد سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ امیر المومنین ہی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دن اور رات اپنا مال خرچ کیا، ظاہری طور پر خرچ کیا، باطنی طور پر خرچ کیا، یعنی چھپا کے خرچ کیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میرے پاس ان کے لیے اجر ہے، اور نہ ہی معاشر میں انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی رنج ہوگا، نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث آپ نے سنی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اسی حدیث سے ایک سبق لیتے ہوئے، کیونکہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، یعنی یہ سنت امیر المومنین ہے کہ وہ دن رات صدقہ کرتے تھے، ظاہری طور پر بھی پوشیدہ طور پہ بھی، جتنا ہو سکے جو وہ لوگ جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، اپنے مولا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صدقہ کیا کریں، تاکہ
وہ لوگ جو مساکین ہیں، فقیر ہیں، کم از کم ان کے لیے ایک طعام ہو سکے، کہ اگر آپ کی گنجائش ہے تو اس سے یہ ہوگا، ایک تو آپ اپنے مولا کی سنت پر عمل کریں گے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والے کے لیے میرے پاس اجر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔